بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تو میری امت کو اس حال میں دیکھے گا کہ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرنے لگیں تو ان سے رخصت ہو جانا، یعنی ان کی مجلسوں اور محفلوں میں شرکت نہ کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والوں کو اس وقت تک نفع دیتا رہے گا اور ان سے عذاب و بلا کو دفع کرتا رہے گا جب تک اس کے حق میں لاپرواہی نہ کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس کے حق سے لاپرواہی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، اس کے حق میں لاپرواہی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کھلے طور پر ہونے لگیں اور ان سے روکا نہ جائے اور انہیں بند نہ کیا جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقعت ان کے دل سے نکل جائے گی، یعنی نیکیوں کی راہ بتانا اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ یہ وہی وقت ہے جس کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ لا الہ الا اللہ کی بہت سی تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں مگر لا الہ الا اللہ نفع نہیں دیتا، کیونکہ خدا کی نافرمانیاں کھلم کھلا ہو رہی ہیں اور انہیں بند کرنا تو درکنار، انہیں برا ہی نہیں سمجھا جاتا۔ فریضہ تبلیغ یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر چھوڑ دینے کی وجہ سے وحی کی برکت سے محروم ہیں۔ وحی یعنی خدا کا کلام قرآن کریم سینوں میں موجود ہے، دکانوں میں رکھا ہے، الماریوں میں محفوظ ہے، لیکن اس کی برکت یعنی تقوی اور پرہیزگاری سے عام مسلمان اس لیے محروم ہیں کہ اس کے احکام کی تبلیغ کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں۔ گالیاں بکنے کی بہت کثرت ہو گئی ہے اور اللہ کی نظر سے گر کر ذلت و مصیبت کے گڑھے میں پہنچ چکے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں مگر خلاصی نہیں پاتے، اور اپنے مقصد میں بھلا کیوں کر کامیاب ہوں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور پھر ضروری ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ جلد ہی تم سب پر خدا عذاب بھیجے گا، پھر اسی وقت خدا سے تم دعا کرو گے لیکن وہ قبول نہ ہوگی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم میں اگر ایک شخص بھی گناہ کرنے والا ہو اور وہ اسے روکنے پر قدرت رکھتے ہوئے بھی نہ روکیں تو خدا ان پر مرنے سے پہلے ضرور اپنا عذاب بھیجے گا۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انسانوں کے اعمال راحت و چین، مصیبت اور عذاب کے تخم ہیں۔ اچھے اعمال سے نعمتیں اور عیش و آرام کے پودے نکلتے ہیں اور برے اعمال سے آفات و بلیات کے دروازے کھلتے ہیں۔ احادیث بالا سے صراحتاً معلوم ہو رہا ہے کہ فریضہ تبلیغ کے چھوڑنے سے عام عذاب آتا ہے، بارگاہ خداوندی سے دعا رد کر دی جاتی ہے، وحی کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کو گالی دینا اللہ کی نظر سے گر جانے کا سبب ہے۔ نمبر 1، زنا سے موت کی کثرت ہوتی ہے اور بے حیائی کے کاموں میں پڑنے سے طاعون اور ایسے مرض ظاہر ہوتے ہیں
جو باپ دادوں میں کبھی نہ ہوئے تھے۔ نمبر 2، جس قوم میں رشوت کا لین دین ہو یا خیانت کرتی ہو ان کے دلوں میں رعب چھا جاتا ہے۔ نمبر 3، جو لوگ زکوٰۃ نہ دیں ان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ نمبر 4، ناپ تول میں کمی کرنے سے رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ قحط اور سخت محنت میں مبتلا ہوتے ہیں اور ظالم بادشاہ مسلط ہوتے ہیں اور فیصلوں میں ظلم کرنے کے سبب قتل کی کثرت ہوتی ہے۔ بدعہدی کرنے سے سر پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کے سبب سے خدا کی رحمت سے محرومی ہوتی ہے اور والدین کے ستانے سے دنیا میں مرنے سے پہلے ہی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ نمبر 6، حرام کھانے اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر چھوڑ دینے سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 7، ظلم اور جھوٹی قسم مال کو ضائع، عورتوں کو بانجھ اور آبادیوں کو خالی کر دیتی ہے۔ نمبر 8، نماز کی صفیں درست نہ کرنے سے دلوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ نمبر 9، ناشکری سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ نمبر 10، جس مال میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور ادا نہ کی گئی تو زکوٰۃ کا حصہ اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس نیکیوں کے صلے میں دنیا میں راحت و چین کی زندگی نصیب ہوتی ہے، ذلت و مسکنت دور ہوتی ہے اور خاص اعمال کے خاص نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ تفسیر قرآن، حدیث و فقہ، تاریخ اسلام نیز قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجیے۔